سیمل درانی اور مہرین معاہدہ کیلیفورنیا کے شہر آروائن میں واقع یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں زیر تعلیم ہیں۔ دونوں ہی سیاست میں گہری دلچسپی رکھنے کی وجہ سے اپنی کمیونٹیز اور یونیورسٹی میں متحرک ہیں۔ مہرین پولیٹیکل سائنس کی طالبہ ہیں اور مستقبل میں سیاست کے میدان میں آنے کی خواہش مند ہیں۔ میری عمر کے بہت سے لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے جیسا نظر آنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے راستے میں اتنے دروازے اور دیواریں ہیں کہ ہم انہیں کھول نہیں پاتے۔ مہرین اکیلی نہیں جو ایسا محسوس کرتی ہیں، چاہے ریاست ورجینیا ہو یا کیلیفورنیا۔ بہت سے مسلمان اور نوجوان مسلمان امریکی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نمائندگی ان جیسے لوگ ہی بہتر کر سکتے ہیں، خاص طور سے مقامی اور ریاستی سطح پر۔ مہرین اسی لیے مقامی اور ریاستی سیاست کو اہم سمجھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اسکول کے زمانے میں جب ان کے اسکول سے 2 میل کے فاصلے پر ایک گن سٹور کھلا تو دوسرے طلبہ کے ساتھ جا کر انہوں نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مقامی سیاست کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ وہ عید کے روز چھٹی دے سکتے ہیں، وہ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ان کے تارک وطن کے سٹیٹس کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہ برتا جائے۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ لوگ جو ہمارے جیسے نظر آتے ہیں وہ ہماری نمائندگی کریں اور ان مسائل کی نمائندگی کریں جو ہمارے لیے اہم ہیں۔ امریکی مسلمانوں کی تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے رابرٹ میکا کہتے ہیں کہ امریکہ میں کم از کم 12 لاکھ رجسٹرڈ مسلمان ووٹر ہیں، اور حالانکہ مسلمان کمیونٹی میں ابھی سیاسی پختگی نہیں آئی ہے، لیکن وہ اس جانب گامزن ضرور ہیں۔ جب زیادہ مسلمان منتخب ہو کر میز تک پہنچتے ہیں تو مسلمانوں کے مسائل پر بہتر طور سے غور کیا جاتا ہے، اور یہ امکان کم ہو جاتا ہے کہ مسلم بین یا امتیاز پر مبنی چھان بین جیسی بری پالیسیوں پر عمل کیا جائے۔ اس لیے میرے خیال میں نمائندگی واقعی اہمیت رکھتی ہے۔ اس سال کے مڈ ٹرم الیکشن کے بعد کیے گئے کیئر کے ایک سروے کے مطابق 74% امریکی مسلمانوں نے اس الیکشن میں ووٹ دیا۔ 2020 کے کیئر کے صدارتی الیکشن کے سروے میں بھی 70% سے زیادہ امریکی مسلمانوں نے ووٹ ڈالا تھا۔ ان کے مطابق ووٹروں کی اتنی بڑی تعداد کا مڈ ٹرم الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا اس کمیونٹی کے سیاست میں مثبت رجحان کا اشارہ ہے۔ ہماری کمیونٹی میں اس وقت بہت زیادہ ولولہ موجود ہے اور وہ امریکی سیاست میں حصہ لے رہی ہے۔ وہ شہری انتظامی امور میں، ووٹر رجسٹریشن میں اور ووٹ دینے میں متحرک ہے۔ یہ مسلم کمیونٹی کے رہنماؤں اور سول سوسائٹی اداروں کی جانب سے گزشتہ 20 سالوں کے کام کی کامیابی ہے، جو ہماری کمیونٹی کے اراکین کو کہتے آئے ہیں کہ ووٹ کے لیے رجسٹر کرنا اہم ہے۔ کیئر کے رابرٹ میکا کہتے ہیں اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جب کمیونٹی کے زیادہ امیدوار انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو زیادہ مسلمان ووٹ ڈالتے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے لیے 3 مسلمان امریکی نمائندے الہان عمر، رشیدہ طلیب اور اینڈرے کارسن ایک بار پھر کانگریس کے رکن منتخب ہوئے ہیں، جبکہ اس الیکشن میں چھوٹے بڑے سیاسی عہدوں پر کامیابی پانے والے سب سے زیادہ امریکی مسلمان یعنی 16 ریاست مشیگن سے منتخب ہوئے، 12 کیلیفورنیا سے اور 6 نیو جرسی سے کامیاب ہوئے ہیں۔ زیادہ تر مسلمان امریکی امیدوار اپنے امریکی مسلمان ووٹرز کی طرح نسبتاً نوجوان ہیں، اور دیگر مسلمان امریکی نوجوانوں کی طرح یہ ان دونوں طالبات کے لیے بھی امید افزا ہے۔ کسی ایسے شخص کا عہدے پر ہونا جو ہماری نمائندگی کرتا ہو اور ہم جیسا نظر آتا ہو، میرے خیال میں اس سے بہت سارے لوگوں کے لیے ہمارے چہرے اور ہماری اقدار اور ہمارے پس منظر والے لوگوں کو طاقت کی پوزیشنز میں دیکھنا معمول کی بات بن جائے گا۔ مہرین ریکارڈ تعداد میں مسلمان امریکی امیدواروں کی کامیابی کو نئی نسل کے لیے گرین لائٹ قرار دیتی ہیں، اور کمیونٹی سروے بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ امریکی سیاسی منظرنامے میں مسلمان امیدواروں کی کامیابی اس کمیونٹی کے نوجوانوں کو سیاست میں آگے آنے کی تحریک دیتی ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، اروائن، کیلیفورنیا۔